ہاں جی جناب، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک نہیں ہوں، جب میں نے آج آپ سے کافی زیادہ لڑائی کر دی ہے محترم۔ جی میں آپ کا خادم ہوں. آپ آپ کو حق ہے جو غصہ کرنا ہے کر لیں. نہیں غصہ تو پتہ نہیں آپ میں کون سی ایسی خاص بات ہے، اتنا غصے میں بیٹھا تھا، آپ نے بات کیا، غصہ جہاز کی طرح بیٹھ گیا۔ اللہ آپ کو عزت دے بھائی. اللہ آپ کو سلامتی دے. میں آپ اچھا کا یار خادم. اچھا سن بھائی یار، پلیز خدا کا واسطہ ہے، فارمیٹ یہ پروگرام ری وزٹ کریں یار، کوئی ڈن کریں، کوئی کالرز کا ٹائم رکھیں۔ ابھی دیکھیں میں 8:30 کہاں اور 3 ہو گئے، پونے ہاں 3 ہو رہے ہیں۔ 7 ہوں. گھنٹے بیٹھنا بہت مشقت والا کام ہے سر۔ ابھی آپ نے اس میں بابا جی کو کیا تو کم عرض از کم کروں. 2.25 وہ گھنٹے دیے۔ کوئی بھی آتا ہے نا، اس کو اگر کارڈ دیں پر وہ کیا کہتے ہیں اللہ یاری کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو وہ کال کاٹ دیتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں بھائی میں کیا سر کروں. وہ تو ٹھیک ہے، ایک سوال نہیں، 2 سوال ہیں، کوئی پالیسی بنائے۔ اب مجھے آپ 15 منٹ دیتے ہیں، مجھے کہتے ہیں اور کالرز نے بھی آنا ہے، باقیوں کو آپ 3 گھنٹے بھی دے رہے ہیں سر، وہ پھر ہماری خوبصورت بات بھی ہوتے ہیں نا، سنا کریں نا۔ وہ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اس لیے. آپ میک اپ شیک اپ لگایا نا، آپ کو بھی 2 گھنٹے. نہیں میں نے دیکھا۔ اچھا یاری صاحب آج تو میں نے سنا، آج میں آپ کو ایک بات پہلے میں بتا دوں، کیونکہ میں نے اس دن کمنٹس پڑھے تو بڑا دکھ ہوا یہ کہ میں ممتاز نقوی کے مناظرے پہ بھی میں نے دیکھا تھا، اور وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ اللہ یاری صاحب آ گئے ہیں، اس میں مجھے واقعی لگا تھا کہ آپ آ گئے ہیں، اور میں نے ممتاز نقوی کو مناظرے پہ یہ کہا بھی تھا، اور ساتھ اچھا یہ بھی کہا تھا کہ آپ اللہ یاری صاحب بہت بڑی خدمت بھی کر رہے ہیں، یہ لفظ بھی میں نے کہے تھے۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، آج ان کا مناظرہ تھا، انہوں نے آپ کو قاعدہ چیلنج دیا ہوا تھا، میں ادھر آپ کو ڈھونڈتا رہا، تو چیلنج آپ نے کیوں نہیں لیا، کیوں نہیں گئے ان کے اسٹیشن پہ، اپنے چینل پہ؟ وہ وہی اس کو کیا آتا ہے. میں اس کے پاس اس سے بات کرنا میرے لیے بے عزتی ہے بھائی. اس کو جب دیکھیں اگر وہ سوال جواب کے لیے آتا ہے کہ میرے سوال ہے یہ جواب ہے، میں اس کے سوال جواب کر لوں گا، لیکن وہ اس کی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کر لوں، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آتی نا. وہ ایک اتنا بے سمجھ ہے. وہ ادھر کہتا ہے کہ مثلا وہ کنیز والی حدیث کہ انسان کی وائف جو ہے انسان کی کنیز ہوتی ہے. اب میں نے اس کو کتنی دفعہ پیار سے سمجھایا کہ یہ اس کے مجازی معنی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں لگا. اس کو جب قرآن نہیں پڑھنا آتا، حدیث نہیں پڑھنا آتا، اور وہ دیکھیں ایک شخص کو جب پڑھنا نہیں آتا، یہ تو بیسک چیز ہے، اور وہ طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے نہیں آتا، وہ آپ کو چیلنج کی حیثیت سے سامنے آتا، ٹھیک ہے نا، چیلنجر کے سامنے سے، تو پھر اس کی حیثیت نہیں بنتی. کیونکہ کیونکہ وہ شخص آپ کے بات رد کر سکتا ہے، بات رکھ سکتا ہے جو خود پڑھ سکتا ہو بھائی، خود سمجھ سکتا ہو، ٹھیک ہے نا. حدیث میں یہ نہیں لکھا، وہ کچھ اچھا اور لکھا ہے. جس کو پڑھنا نہیں آتا بھائی، جس کو پڑھنا نہیں آتا، وہ کیسے اس کو پتا ہے کہ حدیث میں کیا لکھا یا آئے قرآن میں کیا لکھا. سمجھ میں آئی نا بات اچھا آپ کو. دوسرا تو یہ ایسا کہ شخص دیکھیں، ایسے شخص سے مناظر کرنا یہ ہمارے شان کے خلاف ہے. ہم ان کو مجھے پہلے نہیں معلوم تھا. ان لوگوں کو پڑھنا بھی نہیں آتا، اللہ جانتا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ پڑھنا جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، لیکن جب بات کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ بالکل پیدل ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. یعنی یہ لوگ بالکل اردو زبان، پنجابی زبان میں مجالس وغیرہ سن کے کچھ مجالس ان کو آتا ہے مجالس پڑھنا، تو اچھا ان کی ایک یہ حیثیت ہے. ہاں، اور یہ پڑھ بھی نہیں سکتے نا. تو یہ اگر ان کو پڑھنا آ بھی جائے نا، وہ بھی کافی نہیں ہوتی کسی کے ساتھ آپ استدلال کریں. پڑھنے کے علاوہ یہ پڑھنا کس لیے ضروری ہے کہ آپ پڑھ لیں گے تو سمجھ جائیں گے. پڑھنے کے علاوہ آپ کو سمجھنا بھی ضروری ہے. ابھی اگر میں قرآن سے کسی سے اختلاف نظر رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ آیا یہ نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہا، تو یہ تو لازمی بات ہے کہ مجھے پڑھنا بھی آتا ہو، اور میں اس کے علاوہ مجھے مطلب بھی آتا ہو کہ یہ آئے کہ مطلب یہ ہے، اچھا یہ آدمی اس لیے یہ آدمی غلط کہہ رہا. اب ایک شخص ہے اس کو پڑھنا بھی نہیں ٹھیک ہے، ایک اور آتا، بات نہیں سن لیں، اس کو ترجمہ بھی نہیں آتا، وہ اس کو نہیں آتا. اس کو کیا حق پہنچتا ہے؟ وہ میں نے دیکھا ہی ویڈیو آپ کی۔ اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کہہ دے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ہے؟ اس کو کوئی حق نہیں ہے. اس کو پہلے سیکھنا چاہیے، چلیں ٹھیک ہے نا. اگر وہ ہمیں اچھا چیلنج دیتا ہے تو وہ اپنے چیلنج اپنے پاس رکھے. وہ جیت گیا بھائی، وہ جیت گیا. ہم جو حال سے مناظر نہیں کرتے. اگر ان کے گروہ میں
ان کے گروہ ذاکرین کے گروہ میں کوئی ایسا شخص ہے جو پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا، وہ سمجھ سکتا ہے، اس سے ہم بخوبی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ذاکرین حضرات آتے ہیں نا یہاں کہ ہم آپ سے مناظرہ کریں گے، تو ان کے لیے ہم نے شرط رکھی ہے پہلے قرآن سناؤ، اور ان کو قرآن کسی کو نہیں آتا۔ یہ سب قرآن پڑھنے میں فیل ہے بھائی، قرآن پڑھ بھی لیں پھر اس کے مطلب نہیں ہے کہ یہ مناظرے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن جب قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے تو کیا مناظرہ کر لیں گے یہ؟ اوکے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے آپ سے اس کا جواب آپ بے شک اگلے ہفتے لے لوں گا، لیکن آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے۔ میں نے زرق نقوی کی ویڈیو دیکھی تھی، میرے جو آپ کے اور میرے سوال جواب ہوئے تھے ید اللہ پہ، اس پہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، میرا خیال ہے آپ نے دیکھی ہے یا نہیں، تو وہ کائنڈلی دیکھ لیجئے گا، اس میں انہوں نے جواب دیا ہے۔ میں کیا دوسرا اس کا ممتاز دیکھ لوں نقوی بھائی، صاحب اس کو کیا کا آتا ہے، اس کو کیا آتا ہے کہ میں اس کو ویڈیو دیکھوں؟ چلے میں آپ کو وہ بھائی سوال یاد آپ ہے کے اس کو، آپریٹر نوٹ کروا اس کو یاد ہے میں نے کہا قرآن، وہ کہتا ہے مجھے جو مرضی سوال کرو، میں نے اسے کہا قرآن کے ایک صفحہ پڑھ کے سنا دو، کہتا ہے قرآن چوتھے منزل پہ، آپ کو یاد ہے؟ اور جس کو پڑھنا نہیں آتا بھائی، ہاں اور بھائی ختم ہے، یہ لوگ اتنے بے شرم ہیں، اور ڈوب مرنے کا مقام ہے بھائی، اس کے بعد اپنا چہرہ نہ کراؤ، جا کے پہلے قرآن سیکھ لو، تم سب سے پہلے جا کے پہلے قرآن سے پھر اپنا کوئی ویڈیو کلپ بنانا۔ جب اتنے جاہل لوگ ہیں، وہ ان کو علم کا کیا معلوم، علم کیا چیز ہوتا ہے، ان کو کیا معلوم حدیث کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جب او بھائی آپ مجھے بتاؤ، تم خود عاقل ہو، تمہارے پاس عقل ہے، یا اللہ آپ کو بھی کاٹ کے بھیج دیں، آپ کو بھی قرآن کا شر لگا دیں کہ بھائی اگر پڑھنا نہیں آتا قرآن مجید کا، اس کو کیا حق ہے؟ تم پڑھ نہیں سکتے، تم کیا دینی مسائل میں آ کے تم لیکچر دیتے ہو؟ او بھائی حق ہے بھائی کسی، اب مجھے بتاؤ، دیکھو میری طرف، کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے؟ راجہ بھائی جو بتایا تو راجہ بھائی جو قرآن نہیں پڑھ سکتا، حدیث نہیں پڑھ سکتا، اس کو حق ہے کہ وہ آ کے لیکچر دے دے اسلام میں یہ چیز ہے، یہ چیز نہیں، یہ غلط ہے؟ حق ہے بھائی؟ تم مجھے بتاؤ۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نہیں، بالکل حق نہیں ہے بھائی، تم پہلے اگر قرآن نہیں پڑھنا آتا تو کیوں اس طرح بھائی؟ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے اس کو حق ہے کہ وہ لیکچر دے دے، نہیں، لیکن پہلے قرآن پڑھنا، حدیث صحیح طرح سے پڑھنا، اس کا مفہوم معنی سمجھنا، پھر آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کہ میں سمجھ گیا ہوں، یہ معنی صحیح، یہ معنی غلط ہے، لیکن اس کا پہلا جو الف بے کا مقام ہے نا، وہ پڑھنا ہے۔ پڑھ سکتے نہیں ہیں، وہ آ کے بھائی وہ علمی لیکچر دیں گے۔ اچھا میرا آپ سوال لے لیں پلیز، اب 1-2 منٹ مجھے دے دیں، صرف 2 منٹ اب آپ نے جی دینا ہے صاحب۔ مجھے، پلیز انٹرپٹ نہیں۔ اچھا یہ پہلی تو بات ہے، پہلے ریکویسٹ ہے، اس کے بعد سوال ہے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ تقریباً 7 گھنٹے کا آج پروگرام کیا، چلے ہم ایوریج 6 گھنٹے کر لیتے ہیں، آپ ان 6 گھنٹوں میں سے کائنڈلی میری آپ سے دستہ گزاری ہے، ابھی کئی میرے شیعہ دوست ہیں جن کی وجہ سے مجھے بیٹھنا بھی پڑا ہے، وہ مجھے سوال کرتے ہیں جی آپ پوچھیں، تو آپ ایک تو یہ ہے کہ 4 گھنٹے آپ اہل سنت کو دیتے ہیں، تو 2 گھنٹے اہل تشیع کو آپ دے دیں، انہیں آپ اپنے سے دور نہ کریں، ان کے خدشات اور ان کی باتوں کا بھائی جواب دیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی 2 اسی گھنٹے ہفتے، انہیں دیں پچھلے اسی ہفتے پروگرام 2-3 گھنٹے پروگرام رکھے ہیں، پچھلے 2-3 وہ ہفتوں ٹائم میں ہر ہوتا ہے ہفتہ۔ نا، لوگوں نے صبح آفس جانا ہوتا ہے، سنڈے ہے، یہ پروگرام انہیں سوٹ کرتا ہے نا سر، یا تو آپ انہیں فرائیڈے کو بلا لیں، سیٹرڈے بھی کو بھی چھٹی ہوتی ہے، آپ فرائیڈے والے دن رکھیں، سیٹرڈے کو بھی چھٹی ہوتی ہے، یا اسی پروگرام میں 1 گھنٹہ ان کے کالرز لے لیں، اس میں وہ کم از کم ان کو بہت ساری غلط فہمیاں جو پھیلائی جا رہی ہیں اور وہ تو رکھتے کم ہیں ہوں گی۔ بھائی، رکھتے ہیں بھائی، وہ اگر کال کرنا چاہیں نا وہ کال کر سکتے ہیں، لیکن سب کو باری نہیں ملتی، اچھا لیکن کال لیتے ہیں بھائی، ان کے پروگرام آپ لوگوں سے زیادہ ان کے آج کل پروگرام ان کے زیادہ ہوتے ہیں شیعوں کے۔ اچھا، جی دوسرا یہ ہے کہ میں نے آج کے پروگرام میں 2-3 منٹ یا 5 منٹ میں نے ان کا پروگرام دیکھا تھا، وہاں پہ ایک کالر نے یہ بات کہا ہے کہ مولا کہ حسن اللہ یاری صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ مولا علی نے حضرت فاطمہ کی بھانجی سے نکاح کیا تھا، ایک تو یہ بات اس کا کلیئر کریں، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا تھا، میں نے خود آپ کی یہ ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے کہا تھا جو بندہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین یا مولا علی کے والد کے بارے میں مشرک کا لفظ استعمال کرے گا، وہ گویا ان کی توہین کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز پہ نہیں ہے کہ ان کی 4 بیٹیاں یا 400 بیٹیاں، لیکن اعتراض مجھے جو پرسنلی یہ اعتراض ہے، آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین میں اپنی بیٹیوں کو رشتے دیے تھے، تو یہ کیسے دیکھیں، کوئی عقل بھی تو کب مانتی ہے میں نا، نے کیا بولا ہے میں یا مشرکین کو آپ دیا بھائی؟ میں نے کب بولا ہے مشرکین کو دیا؟
وہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں یہ کہ عمر مشرک کو بن دیا عاص بھائی. ہاں عمر بن عاص کون تھے؟ عمر بن ابن ابی العاص ہے. الربیع ابن ابی العاص ہے. ہاں وہ کسی عمر حدیث بن میں نہیں کہ وہ مشرک تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کو دیا. وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجے تھے, بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے, مومن تھے, شیعہ تھے, ان کو بیٹی دی. اچھا یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا, بہت اچھا یہ کیا. میں نے کب بولا؟ مجھے نہیں یہ پتا تھا. مخالفین کے کتب میں دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں, ان کی شادی ہوئی عتبہ, عتیبہ, ابو لہب کے بیٹوں سے. یہ شیعہ حدیث نہیں ہے, یہ مخالفین کی اگر حدیث ہے. تیسرے خلیفہ کی بیٹی کا تو آپ بھی مانتے ہیں, جی تیسرے خلیفہ کی بیٹی کا تو آپ مانتے ہیں نا؟ اس کی بیٹی کا نہیں ہے, کی شادی کا. نہیں بھائی, تیسرے خلیفہ کو انہوں نے رشتہ دیا, یہ بات تو آپ ایڈمیٹڈ ہیں, یہ بات کیسے پاسبل ہے؟ میں اس کو بھی بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور کائنڈلی آپ نے یہ پروگرام میں یہ جو آپ کا لوگو لگتا ہے نا تھم نیل, اس پہ مناظرے کا, اس میں لکھا کہ شیعہ سنی دونوں کالرز کے لیے, وہاں پہ صرف لکھا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں صرف نہیں, اہل شیعوں کو سنت لیں گے نا, کالرز کے پرابلم لیے. وہ باری نہیں ملے گا. شیعوں کو لیں, اور پروگرام کا اسٹرکچر ہوتا ہے. پہلے 4 گھنٹے آپ انہیں لے لیں, پہلے 4 گھنٹے آپ اہل سنت کو لیں, گولی مار رہا ہوں, 1-2 گولی گھنٹے مار رہا ہوں. انہیں دے دیں. وہ اپنے علماء سے کال کرے نا, وہ اپنے شیعہ اپنے علماء کو شہنشاہ وہاں کو سے رکھ وہ دے, ڈرتے ہیں نا, وہاں سے شہنشاہ کو بلا جواب دے ہو نا, تو آپ کے پاس شہنشاہ کو بلا دے, آئیں. شہنشاہ کو بلا دے نا. وہ جواد نقوی کے ساتھ پروگرام رکھے ہیں شیعہ حضرات, ان سے محبت ہے نا, خامنئی, خمینی, ان کے گروپ کے بہت سارے مولوی ہیں, وہ ان سے کال کریں نا, ان سے بات کریں, جن سے محبت کرتے ہیں اسی سے کال کریں. اچھا دیکھیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے متعلق اور ان کے بیٹیوں کے متعلق میں نے احادیث دکھا دی ہیں. جب میں نے ذکر کیا تھا اس بات کا, دیکھیں یہ کتاب تاریخ اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام بروایت المحدثین, اچھا چاپ مؤسسہ اہل البیت علیہم السلام, ذکر اولاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد, ان کے بیٹے, ان کے بیٹیاں, بھلے ان کی بیٹی ہے زینب, فزوجت من ابن ابي العاص ابن الربيع فولدت منه ابنة سماها أمامة فتزوجها أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة فاطمة سلام الله عليها. کہ ان کی بیٹی جن کا نام زینب تھا, اس نے ربیع ابن ابی العاص ابن ربیع سے شادی کیا, اور اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی, اس کا نام امامہ تھا. اس سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد شادی کیا. اور یہ کتاب ہے, کتاب من لا يحضر الفقیہ ہے. ہاں پھر یہ رشتہ جائز ہے, بانجی تو بہت اس حساب سے ان کی بانجی بنتی ہیں. خالے کا لڑکا بنتا ہے نا, خالے کا لڑکا بنتا ہے. اگر حضرت خدیجہ کا بانجا ہے, نہیں اب دیکھیں, آپ بانجے اپنا بانجا تو نہیں بنتا نا, ان کی بیوی کا بانجا بنتا ہے, بیوی کی بانجی بنتی ہے. بیوی دیکھیں, بیوی کی بانجی کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں بیوی کے وفات کے بعد, اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. اگر بیوی زندہ ہے, اس کی بانجی کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے. مثلا اگر کوئی شخص, پھوپھی کا بھی یہی ہے, اگر ایک عورت ہے, ایک مرد ہے, اس نے ایک عورت سے شادی کیا, اس عورت کی پھوپھی کی لڑکی ہے, یا اس عورت کی نہیں پھوپھی کی نہیں بائی کی لڑکی ہے, یعنی عورت اس کی پھوپھی بنتی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی وائف ہے, آپ کی وائف کی جو ہے بتیجی ہے یا بانجی ہے, یعنی آپ کی وائف اس کا خالہ بنتی ہے یا اس کی پھوپھی بنتی ہے, آپ اس بتیجی یا بانجی سے اپنی بیوی کی اگر وفات ہو جائے نا, خدا نخواستہ, اس کے شادی کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی معنی نہیں ہے. لیکن اگر وہ زندہ ہے, زندگی میں بھی شادی کر سکتے ہیں, لیکن اس سے عورت کی رضا شرط ہے, پھوپھی کی شرط یا خالہ کی رضا کی شرط ہے. اوکے, تو تیسرے خلیفہ پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں کیا تیسرے خلیفہ کو جو رشتہ دیا ہے, وہ ابھی بتا دوں گا, کتاب من لا يحضر الفقیہ ہے, چاپ جزء رابع, یہاں پر ہے. امامہ, یہ دیکھیں, یہ سند کے ساتھ روایت ہے کہ امامہ ابن بنت ابی العاص و امها زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ كان تحت علی بن ابی طالب بعد فاطمہ. یہ امامہ جو تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بانجی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے وفات کے بعد ان سے شادی کی ہے. یہ بہت سارے روایات, شیعہ روایات میں ہیں.
یہ کتاب محاسن للبرقی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ امامہ بنت ابی العاص روایت کرتی ہیں کہ ان کی والدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اتانی امیر المؤمنین علیہ السلام فی شہر رمضان، امیر المؤمنین علیہ السلام رمضان کے مہینے میں میرے پاس آئے تو ان کے لیے میں نے کھانا جو بنایا تھا وہ کیا تھا؟ تمر و کمعات فاکل وکان یحب الکمعات. میں نے ان کے لیے کھجور اور مشروم کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ مشروم ہی کہتے ہیں، مشروم ہی نہیں، وہ تو انگلش ہے بھائی. اچھا تو ان سے میں نے کھانا بنایا. یہ روایت بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہے، بہت سارے مختلف کتب میں موجود ہے کہ اور امامہ جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی بیوی تھی وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بھانجی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتی ہے. اچھا اب عثمان سے جو شادی ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں کہ عثمان سے جو شادی ہوئی ہے وہ اس طرح تھا اس کا کہ ایک بیٹی کی وفات ہو گئی تو وہ بیٹی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان کے ساتھ اس کی رہائش نہیں ہوئی. اچھا یعنی رخصتی نہیں ہوئی، اس کی بیٹی وفات ہو گئی شادی سے پہلے، اور اس کے بعد دوسری بیٹی کی شادی ہو گئی. پھر عثمان نے اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا، اس کو قتل کیا گیا، تو عثمان نے اس کو مار دیا. تو پھر وہ وفات ہو گئی، اس کی شہادت ہو گئی بیٹی کی. آپ کو میں دکھاؤں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا، تو انہوں نے پھر کیوں دی؟ انہوں نے عائشہ سے، اسی لیے کہ عائشہ سے شادی کیا نا، اسی دلیل پر. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم غیب نہیں ہے. نکاح کی صحت جو ہے ظواہر اسلام پہ ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم غیب نہیں دیتے تھے پیغمبر کا. بعض چیزیں اللہ تعالیٰ چھپاتے تھے، ہمارے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نہیں دیتے تھے. اگر دیا بھی ہو تو ظواہر اسلام پہ ہو، اللہ کے حکم سے، اللہ کا رضا اسی میں تھا. بہرحال جو ان کی مصلحت تھی اس زمانے میں، اسی کے تحت میں اس کا زینب ان کا رقیہ کا میں شادی آپ کو دکھاؤں کہ عثمان نے ان کا قتل کیا تھا. یہ شیخ کتب میں موجود ہے. یہ دیکھیں، یہ کتاب الفروع من الکافی ہے، الفروع من الکافی، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 136 کتاب الجنائز میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. ان رقیہ لما قتلها عثمان ولی وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی قبرها. جناب رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نے عثمان نے اس کے شوہر نے اس کو قتل کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے. رفع رأسه الى السماء فدمعت عیناه وقال للناس. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کے چشم مبارک پہ آنسو آ گئے اور آسمان کی طرف چہرہ کیا اور لوگوں سے اس طرح خطاب فرمایا، انی ذکرت هذه وما لقیت. مجھے اپنی میری بیٹی یاد آ رہی ہے بڑی، اور اس کے ساتھ جو برا برتاؤ ہوا ہے، اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے. فرفقت لها واستوهبتها من ضمة القبر. تو مجھے اس پہ بڑا رحم آیا اپنی بیٹی پر، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو قبر کا فشار قبر سمجھتے ہیں نا، قبر کا جو زغدۃ القبر ہے، وہ یہ عذاب میرے بیٹی کو نہ دکھانا. پھر انہوں نے دعا کہ اللہم حب لی رقیۃ من ضمۃ القبر فوہبها اللہ له. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری اس بیٹی کو قبر میں فشار قبر کے عذاب نہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کر لیا. اچھا تو یہ ہے میری. اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں حضرت رقیہ کے زیارات میں آپ کو دکھا دوں. ایک منٹ سنت کی کتاب میں بھی ہے، اور یہ میں علامہ طالب جوہری سے کوٹ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ جو مجھے حضرت علی سے فرمایا جو 3 فضیلتیں آپ کو ملی ہیں وہ کسی کو نہیں مل سکی. تو جیسی بیوی آپ کو ملی ہے ویسی کسی کو نہیں ملی، جیسے بچے تمہیں ملے ہیں ویسے کسی کو نہیں ملے، اور جیسا سسر تمہیں ملا ہے دنیا میں کسی کو نہیں ملا. تو اس حساب سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق یہ تو اہل سنت کتابوں میں ہے کہ حضرت علی تو پھر اکیلے داماد ہیں.
تو پھر وہ ان بیٹیوں کا حیات نبی میں سب بیٹیاں وفات ہو گئی نا، سسر کسی کے وہ باقی نہیں رہے. وہ باقیہ جو 3 بیٹیاں تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں ان کی وفات ہو گئی ہے. وہ ہاں وہ وفات کے وقت ایک ہی فرد کے وہ سسر تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے. اچھا ملاحظہ فرمائیے یہاں پر دیکھیں کہ رقیہ جو تھے عثمان کی جو وائف تھی اس پہ عثمان نے قتل کیا تھا اس کو. اقبال الاعمال میں بھی دار الکتب الاسلامیہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو صلوات کا ذکر ہے کہ کس طرح درود بھیجا ہے، کافی تفصیل کے ساتھ صلوات ہے، کئی صفحات پر ہیں. اس میں ایک یہ فقرے بھی ہیں، اللہم صلی علی الطاہر والقاسم ابنی نبیک، اے اللہ صلوات اور درود بھیج دے طاہر اور قاسم علیہم السلام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے ہیں. اللہم صلی علی رقیۃ ابنت نبیک، اور اے اللہ تو صلوات اور درود بھیج دے حضرت رقیہ علیہ السلام پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں. وَلْعَنْ مَنْ أَذَى نَبِيَّكَ فِيهَا، اور اس شخص پہ لعنت بھیج دے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی اور حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کو انہوں نے قتل کیا. اچھا اللہم صلی علی ام کلثوم ابنت نبیک وَلْعَنْ مَنْ آذَى نَبِيَّكَ فِيهَا. یہ ہے. مزید بولیں بھائی، ختم ہے آپ کی بات؟ نہیں میری ختم نہیں ہے، میرے تھوڑی سی بہت شارٹ سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ جناب تھوڑا تو مجھے پتا ہے آپ کا دل بھی عشق اہل بیت میں ڈوبا ہوا ہے، تو مشکل سوال ہوتا ہے، جواب دینا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں باہر آتی ہیں، ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا. اور لیکن یہ ہے کہ جواب تو دینا ہے. آپ نے جب عبداللہ بن حسین کی بات کی تو اگلے دن میرے 2-3 دوست میرے گھر آئے، میں سویا ہوا تھا کیونکہ رات 2 بجے سویا، صبح انہوں نے آ کے مجھے جگایا اور میرے گلے لگے. انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہم ساری زندگی، ہمارے والدین بھی مجلسیں سنتے رہے ہیں اور ساری زندگی ہم نے بھی سننی ہے، ہمیں آج تک یہ جو امامہ لوگ باندھتے ہیں اور حجت اللہ ہیں، انہوں نے نہیں بتایا عبداللہ بن حسین کون تھے، اور انہوں نے ہمیں صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ عبداللہ بن حسین جو ہے وہ جناب علی اصغر تھے. یہ جناب علی یادی سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ عبداللہ بن حسین جو تھے یہ ایک دن کے شہزادے تھے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو میری ایک تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر دیں تاکہ اس شہزادے کا ذکر بھی تھوڑا عام ہو جائے، اور جو وہ آپ سب بتائیں گے تو مقاتل میں آپ کے موجود ہے نا، دیکھا دیکھ جی مقاتل میں موجود ہے، مقاتل میں سب موجود ہے. بتاتے نہیں ہے نا، موجود تو ہے نا. بتایا آپ نے، اب مجھے بتایا ایک بندے کو 40 سال بعد پتہ چلا کہ عبداللہ بن حسین جو ہیں وہ حضرت علی اصغر نہیں کوئی اور ہیں، امام کے دوسرے بیٹے ہیں. اب بتایا کسی نے نہیں ہے. اب آپ کے پاس، آپ کے علماء کے پاس یا پاکستان میں تو وہی رٹی رٹائی وہ 4-5 جنگیں ہیں اور 4-5 مصائب ہیں، وہی بس سنتے جاؤ. میں نے تو سارے آپ کے دیکھے ہوئے ہیں علماء. اوکے ایک منٹ. پتہ نہیں. اچھا یہ اکثر آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ کربلا میں 10 لاکھ یزیدی فوج تھی، تو یہ واقعی یہ 10 لاکھ فوج تھی؟ یہ کتنا لشکر تھا؟ کیا پاسبل ہے کہ 72 کے مقابلے میں 10 لاکھ لائے جائیں؟ نہیں 10 لاکھ تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی کتاب میں ہو سکتا ہے بعض یہاں پہ تو وہ آپ نے ہر غیر معتبر 10 لاکھ کتب میں، غیر معتبر کتب میں لکھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لشکر تو تھے، 10,000 کے لشکر میں، کیونکہ بصرہ اور کوفہ سے جتنے تھے اور اس کے علاوہ جو دوسرے قبائل سے لوگ آئے تھے تو ان کو یزید والوں نے ان کو جب بہت لشکر جمع کیا، سب پہ پابندی لگائی تھی نا کہ سب آ جائیں، اور اگر کوئی نہیں آتا تو لشکر میں نہیں آئے گا تو اس کا جو ہے گھر اس پہ تباہ کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا. تو بہت سارے لوگ آئے تھے. ایک منٹ میں آپ کو بحار الانوار کھول دوں. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مقتل ہے بحار الانوار میں، اس میں موجود ہے، اور بھی بہت سارے مقاتل میں ہے. اس کا نکالنا ابھی میرے مشکل ہے کیونکہ کتاب نیکسٹ میں سیشن میں آپ جواب دیں. جی ہاں ٹھیک ہے، وہ کبھی عاشور میں جواب دیں گے، محرم میں، ٹھیک ہے نا. وہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ہم اس کو آسانی سے ایک اور جواب جو اہل سنت میں بہت ہے، ایک سوال کہ اپنے علماء سے بھی پوچھتے ہیں، میں نے کئی شیعہ دوستوں سے بھی پوچھا، جواب کوئی ملتا نہیں ہے. آپ اس کیا ہے کہ سورہ قدر ہے جو اس میں اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ٹھیک ہو گیا، وہ شب قدر تاک راتوں میں سے ہے آخری. اب مجھے بتائیں قرآن پاک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب
ظاہری عمر 40 سال تھی اور 23 سال تک نازل ہوتا رہا ہے، اور جو قرآن کا اختتام ہے وہ تو سورہ انعام میں ہے کہ آج دین اکمل ہو گیا، اگر میں غلط نہیں ہوں۔ تو یہ شب قدر میں کیا قرآن کی کون سی ایسی آیت نازل ہوئی، یا قرآن کا کون سا ایسا حصہ ہے جو اس رات کو اتنی فضیلت ملی؟ اس کے بارے میں کچھ جی بتائیں گے؟ جی بتائیں گے۔ یہ ہمارا اسٹوڈیو چھوٹا ہے، کاش اسٹوڈیو میرا بڑا ہوتا کہ میں یہاں پہ بہت ساری کتابیں اپنے ساتھ رکھتا، کتابیں دکھانے میں بہت آسان ہو۔ پہلے جو تھا نا، جب میں ٹی وی میں چلاتا تھا تو میرا اسٹوڈیو بڑا تھا، اس میں کتابیں بہت تھی ساتھ میں، فوراً کتاب نکال کے دکھا دیتا تھا۔ ٹی وی چلا رہے تھے نا سر آپ؟ ہاں ایک منٹ۔ تو یہ سر آپ بند ہو گیا، یہ اس میں آپ نہیں ہے کوئی، میرا خیال ہے خاتون ہے ادھر کوئی سی ای او۔ کیا ہے وہاں پہ؟ البیت ٹی وی کی تو چیف ایگزیکٹو کو خاتون بتاتے ہیں، وہ ہے؟ نہیں، وہ اور اب اہل بیت ہے، ہمارا اہل بیت ٹی وی اور تھا، اچھا وہ کوئی اور ٹی وی، وہ ایران والوں کی ہے، وہ لندن سے ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کا جو نزول کے جو مراتب اور مراحل ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر پہ نازل کیا، صدر اقدس پہ نازل کیا ایک دفعہ، اور ایک دفعہ آہستہ آہستہ تدریجاً نازل فرماتے تھے اللہ تعالیٰ۔ تو مختلف مواقع پہ نازل کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ تم وقت سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت نہ کیا کرو ان لوگوں کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ اور جو اختتام ہے جبرائیل ان کو لے کے آتے تھے، ایک دفعہ نہیں ہے، وہ کئی دفعہ ہے، ایک دفعہ، بعض دفعہ مراتب کے ساتھ نازل ہوا ہے، بعض ایک دفعہ نازل ہوا ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ابھی آپ نے اس کے متعلق جو سوال کیا کہ کون سا نزول ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ یہ جو ہے ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے چوتھے آسمان تک، اور ایک دفعہ دنیا میں نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کس نزول کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھنا پڑے گا کہ کس نزول کی یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک دفعہ نازل ہوا ہے وہ ہے، یا ہر شب قدر کو اللہ تعالیٰ نازل کرتا تھا پورا قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا یہ اس نزول کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ سے لوح محفوظ کو قرآن مجید کو لوح محفوظ سے قرآن مجید کو چوتھے آسمان پہ نازل کیا۔ یہ جو ہے دیکھنا پڑے گا، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، میرے ذہن میں یہ حدیث نہیں ہے، نکل چکی ہیں، تو یہ اس کی تفصیلات کیونکہ ذہن میں نہیں رہتی، انسان بہت عرصے پہلے وہ دوبارہ دیکھنا پڑے گا۔ اوکے میرے بھائی۔ اچھا سر، یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ ید اللہ پہ جو بات آپ کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے جناب کہ یہ میرے سامنے آ گیا کہ نجم الحسن قراروی صاحب ہے، تاریخ اسلام صفحہ 60 پہ انہوں نے لکھا ہے، تفسیر ہے میرا خیال ہے کہ نہیں تفسیر نہیں لکھا ہوا ہے، مولا علی نے فرمایا میں ہی ہوں جس نے آدم کو خمیر 40 دن میں کیا تھا، اور سعید اختر انہوں نے کہا یہ بھائی یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے، یہ اسماعیلیہ یا غالیوں کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی آپ اختر ضمیر اختر یہ لوگ یہ بھائی مجھے نہیں معلوم یہ کون لوگ، یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، اوکے، یہ چیزیں جو آپ کوٹ کرتے ہیں لوگوں سے، اور دنیا میں کتاب بہت ہے، دنیا میں کتاب جتنے لوگ ہیں نا انہیں کتاب ہے، اتنی کتاب ہے، اور دیکھیں غلات بہت غالب ان کے احادیث ہیں، وہ ان کی کتابیں ہیں، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ کتاب کو کون سی کتاب صحیح ہے، کن مصادر سے ہم لیتے ہیں، تو یہ انڈیا پاکستان کے جو وہ ذاکر ہیں وہ تفسیر آ کے لکھتے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ حدیث کیا ہے، تفسیر کیا ہے۔ تو اگر اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو امیر المومنین علیہ السلام نے خلق کیا، لعنت ہے اس پر، اللہ لعنت کرے، اللہ غارت کرے اس ملعون پر، اس نے یہ لکھا ہے آدم کو اللہ نے خلق کیا۔ میں نے آپ کو حدیث دکھایا امام رضا علیہ السلام کی کہ ید سے مراد یہاں پر قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا علم ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے دکھا دیا حدیث۔ یہ آدم کو قرآن مجید میں کہ آدم کو اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے نا، کسی شیعہ حدیث میں نہیں کہ آدم کو امیر المومنین علیہ السلام نے بنایا، اس کو آپ وہ کہاں سے نقل کر رہا ہے؟ آپ کسی اردو کتاب سے کوٹ کے کہ فلان کیا نام ہے اس کا، قرار حسین ہے، کیا نام ہے؟
یہ تھا جی یہ قرار حسین یہ ہے کہ نجم الحسن نجم سید صاحب قراروی یہ خدا لعنت کرے کہ جو اہل بیت علیہ السلام پہ الوہیت کا، ربوبیت کا، خالقیت کا وہ بہتان لگا رہے ہیں، یہ غالی لوگ ہیں، اللہ ان کو لعنت کرے۔ یہ کتابیں مصادر میں سے نہیں ہے بھائی، آپ کو لانا ہوگا مصادر سے۔ مصدر کیا ہے؟ مصدر یہ ہے بھائی، مصدر یہ ہے، لیکن سر مصدر یہ ہے، یہ اہل مصدر یہ ہے، سنت مصدر یہ ہے، مصدر یہ ہے، مصدر یہ ہے، اوکے، مصادر یہ ہے۔ وہ نجم کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم نجم کون ہے، مصادر سے کوٹ کرو بھائی، ہمیں وہ لیکن سر حوالہ دے دو۔ اہل سنت ذات کے محدث ہیں شاہ عبد اور بھائی آپ اپنے القادر۔ فرقے کے نمائندگی کر رہے ہیں نا، اپنے فرقے، یہ شیعوں کے سوالات کے جواب نہیں، آپ شیعوں سے سوال لے کے آتے ہیں، آپ اپنے فرقے کے فرقے چھوڑ دیں، شیعوں کو آپ اپنے فرقے کے اگر سوالات ہیں تو کر لیں بھائی، شیعوں کا آپ وکیل نہ بنیں، شیعوں کو خود آنے دیں۔ آپ نے فرقے کا یہ نا سنے نا، اہل سنت ذات کے محدث شاہ عبد القادر محدث نے صفحہ 410 قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بدن کو ظاہر ہاتھ سے مراد مولا علی ہے، بدن کے یعنی ظاہری بدن ہے اور اس کا مراد مولا علی ہے۔ یہ تو اہل سنت بھی لکھ رہے ہیں نا سر، یہ کوئی حدیث ہے آپ کیا بھائی؟ کریں گے؟ یہ کوئی حدیث ہے؟ وہ کون، کس نے بولا ہے؟ کس نے، کیا نام ہے اس کا آدمی کا؟ شاہ عبد القادر محدث۔ شاہ عبد القادر محدث، شاہ یہ کوئی حدیث اس نے کوٹ کی ہے؟ کہتا ہے کہ ید اللہ سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ ید اللہ سے ہو سکتا ہے دوسرے جگہوں پر ید اللہ سے قطعا مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے، لیکن لما خلقت بیدی میں وہ امیر المومنین علیہ السلام مراد نہیں ہے۔ وہاں پہ واضح میں نے حدیث آپ کو دکھایا، اس سے مراد امام رضا علیہ السلام ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے لعنت کی ہے جو کہہ دے کہ اہل بیت علیہ السلام خلق کرتے ہیں ان کو۔ تو آپ اس کے مقابلے میں نہ حدیث نہ روایت، ایک آدمی جو مجہول آدمی شاہ عبداللہ محدث، اس نے کہا اس سے مراد ہے، وہ بھی پتہ نہیں کہ اس نے واقعاً کہا ہو، اس کی کتاب کا صفحے کا کوئی حوالہ، کوئی صفحہ میں اسکین کر کے دکھائے نا کہ اس نے یہ کہا ہو، پھر کہا بھی ہو تو اس پہ لعنت ہے۔ لکھا ہوا ہے سر، ہاں صفحہ نمبر 410 ہے، قرآن کی کوئی تفسیر ہے۔ اوکے بھائی، کوئی شیعوں کا سوال چھوڑ دیں، آپ جماعت تمہارے کو کوئی سوال ہے تو کر دیں بھائی، اللہ ہم دوسرے، ہمارے پاس کالر بہت ہے۔ ٹھیک ہے سر، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور دوسرا میں نے آپ سے ایک اور سوال، میرا کوشچن ہے، آپ دے جائیں نا، شیعوں کے سوال نہ لے کے آئیں پلیز، یہ جماعت مخالفین کے سوالات ہیں، ان کو کہتے ہیں خود اپنے پروگرام میں، شیعوں کے لیے میں جب پروگرام رکھتا ہوں اس میں کال کریں میں، ٹھیک ہے نا؟ چلیے پھر سر کائنڈلی جمعے والے دن کا پروگرام رکھ لیں تاکہ انہیں آسانی ہو جائے۔ میں رکھتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، رکھتا ہوں ان کے لیے۔ اوکے، تھینک یو میرے بھائی راجہ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت اچھا سر ایک جی اچھا ایک لاسٹ ہاں بولے۔ لاسٹ کیا سر، اگر اسی لنک پہ اگر آپ سے آف لائن بات ہو سکتی ہے کبھی، اگر کوئی آف لائن بات کرتی ہو؟ کیوں آف لائن بات کریں؟ آف لائن کیوں بات کریں آپ سے؟ سب کے سامنے بات کرتے ہیں، سب کے سامنے بات کریں گے نا آپ سے، جب بھی بات کی آپ کے سامنے آف لائن آپ سے بات کریں کیوں بھائی؟ خدا آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو سر۔ ہم آف لائن بات نہیں کرتے بھائی، ہم سب کے سامنے بات کرتے ہیں، ہماری جو ہے نا سوال جواب سب کے سامنے۔